ایسے فتنے جو اعمال والی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، ایسے فتنے جن کو انسان سمجھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر ایسے فتنوں کا ڈر ہے جو دھوئیں کی طرح ہوں گے۔ ان میں آدمی کا دل اس طرح مر جائے گا جیسے بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنہ دلوں میں پیش ہوتا ہے، پھر جو دل اس کو قبول کرتا ہے اس پر سیاہ نقطے لگا دیے جاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرے اس پر سفید نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر جو شخص معلوم کرنا چاہے کہ فتنہ اس پر غالب آیا ہے، وہ فتنے میں پڑا ہے یا نہیں، تو دیکھ لے کہ اگر وہ حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام دیکھتا ہے تو اس کا دل آلودہ ہو چکا ہے اور فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب ان احادیث میں دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی کر دی، علامت بھی بتا دی، پیشن گوئی بھی فرما دی کہ دھوئیں کی طرح فتنے، دھواں پھیل جاتا ہے۔ جب دھواں پھیلتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کی آنکھ تک پہنچ رہا ہوں، کوئی انسان ہے، جانور ہے، نیک ہے، نمازی ہے، گناہگار ہے۔ وہ دھواں اپنی آغوش میں سب کو سمیٹ لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو فتنے ہیں نا، یہ بھی دھوئیں کی طرح ہے، بالکل اسی طرح کے جیسے ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ سود جو نہ بھی کھائے اس کو سود کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ اب یہ حدیث ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیغمبر دیے، جو نبی عطا فرمائے، وہ کتنے سچے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے فرمایا تھا کہ دور آئے گا جب سود جو نہ بھی کھائے اس کو دھواں ضرور پہنچے گا۔ اب اس وقت تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ آخری خطبہ میں سب نے سود بھی معاف کر دیے، سود سے توبہ طائب بھی ہو گئے، چھوڑ بھی دیا، بالکل پاک صاف ایک امت، ایک جماعت کھڑی ہوگی۔ اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سود اتنا عام ہوگا کہ جو نہ کھائے اس کو بھی دھواں پہنچے گا۔ لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بات پر کہ اس وقت انہوں نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور آج عالمی طور پر جو بینکاری کا نظام ہے، جو حتیٰ کہ ہمارے اپنے ادارے کو دیکھ لیں، سود پہ پیسہ رکھا ہوا ہے، عالمی طور پر آئی ایم ایف کے مقروض، جس بینک کے مقروض ہیں، جو حلال رزق کھا رہا ہے نا، اس کو بھی وہ دھواں سود کا پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ چاہے آپ فیڈرل بورڈ میں صبح سے شام تک محنت کر کے رزق حلال کما رہے ہیں، لیکن پیسہ کدھر پڑا ہوا ہے؟ سود پہ، دھواں تو پہنچ رہا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ ہمیں نہیں ہے، وہ ذمہ داروں کو ہے، جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہگار وہی ہو رہے ہیں، یہ عبرت کا نشان وہی بنیں گے کہ سیٹوں پہ بیٹھ کے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف آرڈر جمانا اور تنخواہیں لینا نہیں ہوتا، کہ کل قیامت کے دن بہت بڑا حساب ہوگا۔ تو اب اسی طرح ملکی نظام کو دیکھیں اور پوری دنیا کا انٹرنیشنل لیول پہ نظام دیکھیں، سود پہ گرے ہوئے ہیں سارے، دھواں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ دور آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔
اسی طرح فرمایا کہ فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے دھواں اٹھتا ہے، پھیل جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو دل بھی اس میں مبتلا ہوگا، جس دل تک وہ فتنے کا دھواں پہنچے گا، وہ مردہ ہو جائے گا، دل مر جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، دین کی بات، آج نصیحت کی بات کسی کے دل پہ اثر نہیں کر رہی۔ کسی کے سامنے اور کیا تقریریں کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں نا، اس پہ اثر نہیں ہو رہا۔ قرآن کی تلاوت بھی لگی ہو تو کوئی اور چینل سننے کو، دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، فطروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ بھی ایک پہچان دی کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، نہیں پہچان سکے گی، دل مردہ ہو جائیں گے۔ کہ ایک فتنے میں مبتلا ہوا، دل پہ سیاہ نقطہ لگ گیا، اور فتنے سے بچا، دل پہ سفید نقطہ لگ گیا۔ یہ ایک پہچان کا طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچ گیا۔ اسی طرح فتنوں کے دور کی 4 نشانیاں احادیث میں بیان فرمائی گئی کہ جو 4 بڑی نشانیاں ہیں جو فتنوں کے دور کی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اس زمانے میں انسان مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، مال کے پیچھے۔ جن کی عمریں ہیں آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں نا، مال کی حرص اتنی زیادہ نہیں تھی، بلکہ آپ اپنے گاؤں کی زندگی کو دیکھ لیں، دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، انڈے بیچے نہیں جایا کرتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ کاروبار بن گیا ہے۔ چلیں کاروبار کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مال کے پیچھے پھر ایسے پڑے کہ اس دودھ کے اندر بھی ملاوٹ، انڈوں کے اندر بھی ملاوٹ، اور کیا کچھ بے ایمانیاں ایجاد کر دی۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ، انسان مال کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ اب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے ابھی ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے۔ ایمان کی بات ہو، اللہ رسول کی محبت سکھائی جائے، اہل بیت کی محبت سکھائی جائے، وہ بچوں کو نہیں سکھا رہے، عقیدہ نہیں سکھا رہے، بلکہ ہر چیز اس نے کیسے اتنا کما لیا، فلاں کا بیٹا اتنا پڑھ گیا، اتنی اعلیٰ نوکری مل گئی، فلاں کاروبار کر رہا ہے، اتنے پیسے جمع کر دیے۔ یہ مثالیں بچوں کے سامنے ہیں۔ ان کے سامنے وہ مثالیں نہیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ان سے محبت کا کیا درجہ ہونا چاہیے۔ مال کے پیچھے لگے ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا کہ لوگ ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوں گے، اور ہیں ہم لوگ۔ یہ نفس کو سکون دینے کے لیے، مزہ پہنچانے کے لیے گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، اور گناہوں کی لذتیں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارا نفس، اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ نفس دیا ہے، اسی کو کنٹرول کرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ ایک اللہ والے نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ میں ایک لمحے میں تمہیں اللہ سے ملاقات کرا سکتا ہوں۔ سارے حیران۔ فرمایا کہ ایک قدم، ایک پیر اپنی نفس پہ رکھو، خواہشات پہ رکھو، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ کے دربار میں ہوگا۔ تو خواہشات نفسانی نے ہمیں مار دیا ہے۔ ہمارا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنے والد کو دیکھا، آپ نے اپنے والد کو، دادے کو دیکھا، وہ مسجد جا رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار میں مصروف ہیں، گھر کے اندر دینی محفلیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، تو میں نے وہی کچھ سیکھا، اسی پہ کاربند ہوں۔ اب اگر میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ابو جی گھر میں آتے ہیں، موبائل اور یوٹیوب اور یہ ویڈیو اور وہ ویڈیو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا کاپی ہو رہا ہے، کیا امیج اس کے ذہن کے اندر چھپ رہا ہے،
وہ اندازہ کر لیں کہ وہ بڑا ہو کے دین کی طرف کتنا جائے گا، اور اس فتنے کے دور کی طرف وہ فتنے کو پہچان ہی نہیں سکے گا۔ سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل جو ہمارے جیبوں تک، ہاتھوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ گیا ہے، ہر بڑے سے بڑا نمازی ایمان والا بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری نشانی، تیسری فتنوں کے دور کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی۔ دنیا بن جائے، آخرت کو دیکھا جائے گا۔ گلی کے اندر اپنے ہمسائے کو، محلے والے کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی گلی، اپنا گیٹ، اپنا دروازہ اتنا کھلا کر دیتے ہیں کہ دنیا ٹھیک ہو جائے، قیامت دیکھی جائے گی۔ اپنا بور گلی کے اندر کر کے، لوگوں کا راستہ بند کر کے اپنی دنیا بنا لیتے ہیں، آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ اپنا کچرا اٹھا کے گلی میں پھینک دیتے ہیں، کوئی پلاٹ محلے کا نظر آتا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں، دنیا بنا دیتے ہیں، کل قیامت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوئی، اپنے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جیب میں، اکاؤنٹ میں سب کچھ موجود ہے، اپنی بہن بیمار ہے، پریشان ہے، اپنا بھائی پریشان حال ہے، اپنے بے روزگار ہیں، ان پہ نہیں خرچ کرتے، دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، لیکن کل قیامت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو آج ہم اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت قدر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کام کرنے والے، اپنے محلے دار، اپنے بہن بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کبھی جنت نہیں بن سکتے۔ اور چوتھی نشانی فرمایا کہ ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا، اپنی رائے میں بڑا اپنے آپ کو فن خان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی رائے، کوئی کام، کوئی مشورہ لینا ہے تو ذی رائے لوگ جو ہیں، جو علماء ہیں، جو اس کام کے، اس فن کے ماہر ہیں، ان سے مشورہ لو۔ اب ایک بندے کو گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، تعمیرات کے سلسلے میں اس فن کا جو علم رکھتا ہے، انجینئر ہے، اس کے پاس جائے گا۔ لیکن آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں، کسی کے پاس بھی، وہ آپ کو پورے گھر کا نقشہ کھینچ کے بتا دے گا کہ ایسے کرو۔ بیماری بتا دو کسی کو، سارے مشورے اور رائے اس کے پاس MBBS سے بھی زیادہ اس کے پاس مواد موجود ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ اپنی رائے پر گھمنڈ کرنے والے، یہ 4 نشانیاں فرمائی گئی، بتائی گئی کہ یہ فتنوں کے دور کی نشانیاں ہوں گی جو آج کل موجود ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، قربان جائیں آقا کریم نے کسی جگہ کو خالی نہیں چھوڑا، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل بیان فرمایا۔ ایک تو مسنون دعائیں کبھی نہ چھوڑیں۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام فتنوں سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے، جتنی دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ذکر و تلاوت، درود شریف، تیسرا کلمہ، استغفار، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک خاص بات، ہمارے حافظ محمد آصف صاحب ریٹائر ہو گئے۔ فیڈرل بورڈ کی مسجد کے پہلے امام ہیں حافظ محمد آصف صاحب، اور میرے خیال میں ہمارے فیڈرل بورڈ کے جنتی انسان ہیں حافظ آصف صاحب۔ ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کا کردار، اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ میں جتنا وقت گزارا انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ حافظ آصف صاحب کا کردار ہمارے فیڈرل بورڈ کے جتنے پرانے ملازمین ہیں، افسران ہیں، جتنے بھائی ہیں، ان میں ایک خاص کریکٹر ہے ان کا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا بھی جو ہمارے موجودہ افسران ہیں، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا وہ افسر بھی ہوتے تھے جو بڑوں کے لیے تو گاڑی کے دروازے کھولتے تھے اور چھوٹوں کے لیے ان کی گردن میں سریا ہوتا تھا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک ایسا ہی ہمارا افسر فوت ہو گیا، میں نے دعا کرائی اس کے لیے، تو دل میرا بھی نہیں کرتا تھا کہ دعا کروں،
مجھے بھی اس کے قلم نے کھینچا تھا، لیکن معاف کر دینا اسلام کا درس ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے دعا کرائی تو ساتھی ایک مجھ سے لڑ پڑا کہ آپ نے کیوں دعا کرائی اس کی، وہ کوئی زیادہ ستایا ہوا تھا۔ تو میں نے بڑا اسے تقریر کی، بڑا سمجھایا کہ بھائی یہ سنت ہے، درگزر کر دینا چاہیے، اللہ حکم دیتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی، آپ آئیں میری فائل دیکھیں، مجھے اس نے کتنا نقصان پہنچایا۔ اب میرے بھائیوں، بعض باتیں تقریروں سے بھی سمجھ نہیں آتی ہیں، بعض کیفیات، بعض مفہوم تقریروں سے بھی سمجھ نہیں آتے ہیں، کسی کا دل دکھا کے دنیا سے نہ جاؤ۔ بہرحال گئے سارے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک دور تھا، تو اس دور میں جب بھرتی ہوا، یہ سن 2000 یا 2001-2 کی بات ہے، تو میرے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ ہماری مسجد میں الماری میں ایک طرف فضائل اعمال تھی تبلیغی جماعت کی، دوسری طرف فیضان سنت تھی، وہ بھی ہماری تبلیغی جماعت ہے۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ فضائل اعمال کو ہاتھ لگا لو تو دوسرے بھائی غصے ہو جاتے، فضائل سنت کو ہاتھ لگا لو، حالانکہ دونوں میں احادیثیں ہیں، دونوں میں احادیث ہے، اب ہاتھ لگا لو تو یہ بھائی غصے ہو جاتے۔ اور ہمارے اس وقت ایک ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے تو باقاعدہ مجھے کہا کہ آپ باز آ جائیں۔ میں نے درس قرآن شروع کر دیا، چلو قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں، تو حافظ آصف صاحب اس وقت میرے بازو بنے، کبھی کوئی امام مصلی پہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ میں جب بھرتی ہوا تھا تو میں مؤذن خادم ہوا تھا، حافظ آصف صاحب کو امجد علی خان صاحب نے کہا کہ جی یہ بھرتی ہو گئے، حافظ صاحب مصلی سے پیچھے ہٹ گئے زور کی نماز میں، مجھے آگے کیا، ان کا بڑا پن، پھر میری سرپرستی کرتے رہے۔ میں ذرا غصے کا تیز ہوں، انہوں نے سرپرستی کرتے رہے، ہمدردی بھی، اور پھر میرے ساتھ جو تعاون کرتے رہے۔ آج اللہ کا شکر ہے جتنا کچھ میرے پاس ہے، اس بھائی نے میرے ساتھ بہت سگے بھائیوں سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا، اور صرف میرے ساتھ نہیں، بورڈ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو جب تک جان ہے ان کے لیے دعا تو ہے، لیکن یہ ہمارے بہت ہی ہمدرد دوست مخلص ساتھی ہم سے جدا ہو رہے ہیں ابھی دنیا کی زندگی میں۔ تو اس فیڈرل بورڈ سے بھی ہم نے جانا ہے، اس دنیا سے بھی ہم نے جانا ہے۔ کسی پیارے کو، کسی اپنے کو زبردستی نہ اس دفتر میں روک سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں روک سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو یہ مبارک ہو ہم سب ساتھیوں کی طرف سے کہ یہ اچھی صحت، اچھی زندگی کے ساتھ ہمارے دفتر سے، اور اچھے رویوں کے ساتھ، اچھی دعاؤں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے شخص ہیں کہ ہر کسی کو ادب کے ساتھ، چاہے کوئی نائب قاصد ہے، مالی ہے، یا سیکرٹری اور چیئرمین ہے، افسر ہے، ہر کسی کو حافظ صاحب کا جو ملنا ہے، جو ان کی جفی ہے، جو ان کا مصافحہ ہے، معانقہ ہے، ساری زندگی یاد رہے گا۔ چاہے یہ جتنے مصروف ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ ہر ساتھی کو اس انداز میں ملے کہ اپنی کوئی تکلیف پریشانی جلدی انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ تو یہ جنتی شخص ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ سب ساتھیوں نے دعا کرنی ہے، اور حافظ صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار کر لیں، کچھ باتیں کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو وہ پرواہ کوئی نہیں ہے۔
جہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں ہم ڈرتے ہیں کہ کیمرے میں کہیں ہم محفوظ نہ ہو جائے ہماری تصویر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا کہ ڈرنا تو مسلمان کو ڈرنا، یعنی ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ الحمدللہ 36 سال کے سنگارے میں گزارے، میرے بھائی نے جو کچھ میرے بارے میں بیان فرمایا یہ ان کا حسن ظن ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ انہیں خوش رکھے، صحت تندرستی دے، انہوں نے جو میرے بارے میں فرمایا۔ یہ ہوتا ہے آدمی اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، یہ تو ادارے میں ملازم ہیں ہم اور ریٹائر ہو رہے ہیں، دنیا سے بھی پتہ چلا جاتا ہے۔ کوئی اچھے لفظوں میں اس کو یاد کرنے والا ہو، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا ہے اور اتنا اچھا گزارا ہے۔ 26 سپٹمبر کو آخری کام کرنے کا دن ہے، اور میری گزارش ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور آپ سب دوستوں کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب کا بھی مشکور ہوں، آپ سب دوستوں کا بھی مشکور ہوں۔ میرے لیے دعا کرتے رہنا، اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، وما علینا۔